السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں حریم ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس سے پہلے ویڈیو لاگ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کووڈ کے کیسز میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، غلطی کس کی ہے، گورنمنٹ کہاں پر غلط ہے، گورنمنٹ نے کس کس کو بھیجا چھوٹ دی ہوئی ہے، اور گورنمنٹ کی نرمی کی وجہ سے کس طرح سے لوگ اس دی گئی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لاپرواہی سے کام لے رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اب وہ فیصلہ جس کا انتظار تھا سب کو، وہ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کر لیا، NCOC نے وہ فیصلہ کر لیا، اور نئے فیصلوں کی روشنی میں پرائم منسٹر صاحب نے دفعہ پھر سب سے اپیل کی ہے کہ خدارہ احتیاط کیجئے۔ اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو حالات بے قابو ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز موجود نہیں ہیں، اتنی طبی سہولیات ICUs اویلیبل نہیں ہیں کہ لوگوں کو کیٹر کیا جا سکے۔ سو اگر ہم اس سچویشن میں آئیں گے تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ آگے عید الفطر ہے، اور ہمیں پچھلے سال کی عید الفطر کا ایکسپیرینس یاد ہے۔ میں آپ کو اس ویڈیو لاگ میں بتاؤں گا کہ جو فیصلے ہوئے ہیں وہ کیا فیصلے ہیں، کون سے 10 بڑے شہروں کو ممکنہ طور پہ بند کیے جانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ میں ان 10 شہروں کے آپ کو نام بتاؤں گا۔ دوسری طرف بھارت میں جو کووڈ کی وجہ سے تباہی مچی ہے وہ کیا ہے، بھارت میں آکسیجن سلنڈرز کو لے کے صورتحال کیا ہے، اس پر بات ہوگی، اور بھارت میں IPL ابھی بھی جاری ہے تو وہ کیوں جاری ہے، اس پر ICC کیوں نہیں کوئی ایکشن لے رہا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی وہ فیصلہ کہ جس میں 10 بڑے شہروں کو بند کیا جانا ہے، وہ 10 بڑے شہر کون سے ہیں۔ ان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالا اور راولپنڈی شامل ہیں۔ یہ وہ 10 شہر ہیں کہ جن کو بند کیا جا رہا ہے، اور اس پر تیاری شروع کی جا چکی ہے کیونکہ ان شہروں میں کرونا کے کیسز کا اضافہ بہت تیزی سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ نے پاک فوج کے ذریعے SOPs پر عمل درآمد کروانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ جی ہاں، پاک فوج کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جو PSL کے میچز جو پہلے مکمل نہیں ہوئے تھے ان کو مکمل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو مکمل کرنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے بھی جو بایو سیکیور ببل تھا جس کو بنایا گیا تھا تمام ٹیمز کے لیے، تمام ٹیمز آفیشلز کے لیے، ٹیمز کی مینجمنٹس کے لیے، اس میں پینیٹریشن ہوئی تھی، یعنی کہ وہاں پہ فلاز تھے، غلطیاں تھیں، جس کے نتیجے میں پلیئرز کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے اور پھر PSL کو ملتوی کرنا پڑا۔ تو SOPs پر عمل درآمد کروانے کا کام تھا ایڈمنسٹریشن کا، جس میں ایڈمنسٹریشن ناکام رہی تھی۔ تو اسی طرح PCB نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ PSL کے بقیہ میچز کے لیے پاک فوج کی خدمات حاصل کی جائیں گی، اور گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے پاک فوج سے فائنلی مدد لی جائے گی۔ ایڈمنسٹریشن SOPs پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ کیوں ناکام ہو چکی ہے، اس کے لیے آپ میرا یہ پچھلا ویڈیو لاگ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وجوہات کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے SOPs پر ایڈمنسٹریشن عمل درآمد نہیں کروا سکی، اور یہ عمل درآمد پنجاب میں بالخصوص لاہور میں ایڈمنسٹریشن نہیں کروا سکی، اور اس کے علاوہ دیگر اور شہروں میں بھی کچھ ایسا ہی ملا جلا رجحان رہا، لیکن پنجاب میں اور بالخصوص لاہور میں سب سے زیادہ SOPs پر عمل درآمد نہیں کروایا جا سکا۔ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ بے روزگار ہوں اور اس طرح سے معاشی بدحالی کا شکار ہوں، لیکن وہ مجبور ہو جائیں گے، اور وہ مجبور اس لیے ہوں گے کیونکہ لوگ اس پر یعنی کہ SOPs پر عمل درآمد نہیں کر رہے، احتیاط نہیں کر رہے۔ الٹرا کولڈ چین کے ریفریجریٹرز کے بارے میں نے آپ کو اس سے پچھلے ویڈیو لاگ میں بتایا ہے کہ 23 الٹرا کولڈ چین ریفریجریٹرز پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ فائزر ویکسین کے لیے 100 ڈوزز، 1 لاکھ ڈوزز پاکستان آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ 25 لاکھ ایسٹرازینیکا کی ڈوزز آ رہی ہیں، اور ان دونوں ڈوزز کے استعمال کے ساتھ ہی عید الفطر کے بعد ہر ایج گروپ کے لیے اجازت گورنمنٹ کی طرف سے دے دی جائے گی۔ سب تیار ہو جائیں جی، 10 بڑے شہر بند کیے جانے کا ارادہ گورنمنٹ کر چکی ہے، کسی بھی وقت اس پر عمل درآمد یعنی کہ اس کا بند کرنے کا اعلان ہو جائے گا، مزید سختی کی جائے گی۔ دوسری طرف بھارت میں آپ دیکھیے کہ روزانہ 2 لاکھ سے زائد افراد وہاں پر کرونا وائرس میں ڈیلی
ان کے فگر سامنے آ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم بھارت کے منموہن سنگھ وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں, اور وہاں پر جو کسی کی موت کے بعد جلایا جاتا ہے ہندو رسومات کے مطابق, وہاں پر جگہ نہیں مل رہی ہے لوگوں کو. آکسیجن سلنڈرز کم پڑ گئے ہیں, وہاں پر لوگ مارے پھر رہے ہیں آکسیجن سلنڈرز کی تلاش کے لیے, اپنوں کے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, لیکن ان کو وہاں پر آکسیجن سلنڈرز نہیں مل رہے ہیں. اور یہی ڈر ہے, یہی خوف ہے پاکستان میں بھی کہ اگر اسی طرح سے پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس ہاسپٹل بیڈ کم ہونے کے ساتھ ساتھ آکسیجن سلنڈرز میں بھی کمی آ جائے. تو گورنمنٹ نے یہی وجہ ہے کہ 10 بڑے شہروں کو بند کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. پاک فوج کے ٹرکس, پاک فوج کی گاڑیاں اب آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں گی, تاکہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو کچھ اب ایسا ہی کرنا پڑے گا لوگوں کو سیدھا کرنے کے لیے, سدھارنے کے لیے. اور یہ افسوسناک لمحہ ہے ہم سب کے لیے کہ جہاں پر پاک فوج کو اس کام کے لیے بھی بلایا جائے, جیسا کہ پی سی بی نے انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. اور آئی پی ایل کی اب بات کرتے ہیں, انڈین پریمیئر لیگ کے, جس کے بارے میں پہلے بھی ایک ویڈیو لاگ کر چکا ہوں. اس ویڈیو لاگ میں نے بتایا کہ جہاں پر پی ایس ایل میں کچھ صرف پلیئرز کے کووڈ پازیٹیو آنے پر یہ فیصلہ ہوا کہ پی ایس ایل کو ملتوی کر دیا جائے. وہ تمام پلیئرز کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا تھا اور اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا, اور فورن پلیئرز واپس چلے گئے تھے. اور یہی آئی پی ایل کے جہاں سب پیسے کا کھیل ہے, جواریوں کا کھیل ہے, وہاں پر پیسہ چلتا ہے, میچ فکسنگ ہوتی ہے, لیکن وہاں پر سب اچھے کی رپورٹ ہے, آئی سی سی کو وہ سب نظر نہیں آ رہا ہے. اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اب تک آئی پی ایل کو روکنے کے لیے انڈین گورنمنٹ کو یا بی سی سی آئی کو, بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کو نہیں کہا ہے کہ آپ ان میچز کو روکیں, بیکاز بہت سے انٹرنیشنل پلیئرز کی جو سیفٹی اور ویل بینگ ہے وہ خطرے میں ہے. اور پلیئرز بھی وہاں پر اب تک اس لیے ڈٹے ہوئے ہیں, اڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں سے جو مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہ کسی اور لیگ سے نہیں ہوتا, اور ان کو پی ایس ایل سے بھی اتنا مالی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جتنا کہ ان کو آئی پی ایل سے ہوتا ہے. تو جب آئی پی ایل میں ان کو جتنی رقم ملتی ہے وہ سنتے ہی ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, ان کی رانیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جا کر ہم کسی طریقے سے آئی پی ایل کھیلیں اور وہاں سے وہ کروڑوں روپیہ کمائیں جو آئی پی ایل کھیلنے سے ان کو ملتا ہے. لیکن آئی پی ایل ابھی تک جاری ہے بیکاز بھارتی کرکٹ بورڈ اپنی منمانی کر رہا ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی وہاں پر کوئی مرضی نہیں چل رہی ہے, اور وہاں پر تمام پلیئرز کی زندگی, ان کی صحت خطرے میں ہے. تو اس پر فوری طور پر آئی سی سی کو کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ دیر بہت ہو جائے. سو دوستو, آج کے اس ویڈیو لاگ میں نے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا. سب سے اہم ترین تفصیلات میں یہ شامل کہ 10 بڑے شہروں کو بند کرنے کے لیے تیاری کر لی گئی ہے, اور اس کے علاوہ جاتے جاتے یہ بھی کہ پہلے جو آؤٹ ڈور کی اجازت کراچی میں دی گئی تھی آؤٹ ڈور ڈائننگ کی, وہ اجازت بھی ختم ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت جو مختلف چینلز پر رپورٹ بھی چلتی ہے کہ فلاں شہر میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور صبح سحری کا اہتمام ہو رہا ہے, اور باہر وہ لوگوں کے لیے کن پریشانی ہوگی, خاص طور پہ غریب غربا کے لیے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے مزدوری کے لیے بڑے شہروں میں آ کے رہ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے صرف سحری کے وقت یا افطار کے وقت ان کے پاس طریقہ کار سحری یا افطار کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ جا کر کسی مقامی ہوٹل میں باہر بیٹھ کر کھانا کھا لیں, سحری کر لیں. لیکن ان کے لیے یہ پریشانی تو ہے, پر اس پریشانی کے ساتھ ساتھ صحت بھی ضروری ہے, اور صحت کے لیے پھر یہ تمام اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. سو اب پاک فوج کو یہ ذمہ داری جب سونپی جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ پاک فوج اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے گی, اور وہ ایڈمنسٹریشن کی نالائکیاں کہ جس کے نتیجے میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا اور کرونا کیسز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا, وہ سب اب کنٹرول کر لیا جائے گا. مجھے علی ممتاز کو اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.